آل عمران کہا. اس سورے کی بڑی برکت ہے. اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا. آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو. جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں. نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں. اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں. یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے. اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا. یہ آیتوں کی برکت ہے. میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا. آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37. یہ 3 آیتیں ہیں. 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں. عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں. اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا. اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26. آیت نمبر 25 اور 26 یہ سورہ آل عمران کی. یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا. خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے. ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے. تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے. ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے. اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو. ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا. ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے. سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا. اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے.